अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ज़रूरी पॉलिसी से क्या मुराद है और मरकज़ी बैंक जो है स्टेट बैंक यानी कि किस तरह से ज़रूरी पॉलिसी अपनी अपनाता है। तो ज़रूरी पॉलिसी दो तरीक़ों से होती है। एक है मिकदारी तरीके, दूसरा म्यारी तरीके। मिकदारी तरीक़ों में हमने पढ़ा था शरह बैंक की पॉलिसी होती है, महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली होती है, राशन बंदी वगैरह होती है। जबकि दूसरा आज हम तरीका पढ़ेंगे वो म्यारी या वसफ़ी तरीका। म्यारी या वसफ़ी तरीके ऐसे होते हैं जो बराह रास्त ज़र की मिकदार में कमी बेशी का सबब नहीं बनते, लेकिन बिलवास्ता तौर पर इस मसले को हल करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं और ये दर्ज झैल हैं। सबसे पहले इखलाकी अपील है। बाज़ औक़ात मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक पर इखलाकी दबाव भी डालता है और इन्हें मजबूर करता है कि वो इसकी पॉलिसी के मुताबिक अमल करें और मुल्क में दरपेश मसाइल को हल करने में बैंक की मदद करें। इस किस्म के इखलाकी दबाव को हम इखलाकी अपील के नाम से भी मौसूम करते हैं। यानी कि अगर अफरात ज़र है तो मरकज़ी बैंक चाहती है कि तिजारती बैंक कम कर्ज़ दें, तो वो बाकी जो पीछे हमने मिकदारी तरीके देखे थे उनके अलावा उनसे इखलाकी तौर पे भी अपील करती है कि मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर है कि आप जो है वो ख़ुद से भी कर्ज़े कम से कम जारी करें। फिर दूसरा है रास्त इक़दाम। अगर कोई तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ ताउन ना करे और इसकी पॉलिसी पर अमल पैरा ना हो तो मरकज़ी बैंक इस बैंक को रास्त इक़दाम की धमकी देता है, जिसके तहत वो इसे कर्ज़ा देने से इनकार कर देता है या उसकी हुंडियों पर बट्टा लगाने से इनकार कर देता है, या फिर वो इंतहाई कदम उठाने की धमकी देता है कि वो इसे अपनी फ़हरिस्त से निकाल देगा। गर्ज़ के वो इस तरह धमकी देकर बैंकों को मजबूर करता है कि इसकी पॉलिसी के मुताबिक ज़र को कंट्रोल करने में मदद दे। यानी कि उनको धमकाता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अगर मुश्किल में आ जाएंगे तो मरकज़ी बैंक आपकी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है वो मरकज़ी बैंक कोशिश करता है। फिर है इश्तहारबाजी। बाज़ औक़ात मरकज़ी बैंक इश्तहारबाजी के ज़रिए भी अफरात ज़र को कंट्रोल करता है। जैसे कि पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने इनामी बॉन्ड्स के ज़रिए करोड़ों रुपया गर्दिश से निकाल लिया, प्राइस बॉन्ड दिए कि जी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लोगों ने क्या किया, फ़ौरन से प्राइस बॉन्ड ख़रीदना शुरू कर दिए। जब उन्होंने प्राइस बॉन्ड ख़रीदे तो इसका मतलब है कि वो जो पैसा था वो मरकज़ी बैंक के पास चला गया, तो वो उतना सारा पैसा जो है वो मुल्क की गर्दिश से निकल गया। लोगों ने इनाम के लालच में बॉन्ड्स खरीद रखे हैं और इस तरह से रुपया गर्दिश से निकलकर बैंक के पास पहुंच गया। इश्तहारबाजी के ज़रिए मरकज़ी बैंक लोगों को बचत की तरगीब देता है और लोगों को चाहता है कि अपनी रकूम बचाएं और ज़र की गर्दिश कुछ कम हो। इश्तहारबाजी भी एतबारी ज़र की मिकदार को कंट्रोल करने का एक मकसद ज़रिया है। फोर्थ है कर्ज़ जारी करने की हद मुख्तलिफ में तब्दीली। इस तरीक़ार के तहत बैंक मुख्तलिफ किस्म की ज़मानतों पर जो कर्ज़े जारी करते हैं, इस सूरत में कर्ज़ा जारी करते वक्त उन ज़मानतों की मालियत को कम कर दिया जाता है। इस बाहमी फ़र्क को हद मुख्तलिफ कहते हैं। यानी कि जब भी कोई आदमी, कोई इंसान कर्ज़ लेने तिजारती बैंक के पास जाता है तो तिजारती बैंक उसको ऐसे कर्ज़ नहीं देता, बल्कि उसे कहता है कि कुछ सिक्योरिटी दो, कोई ज़मानत दो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा लोगों ने अपनी घरों पर, अपनी जायदादों पर कर्ज़ लिए होते हैं। तो ये एक आगे जैसे इसकी मिसाल है कि एक मकान की मालियत 10 लाख रुपए है और बैंक की मालियत 8 लाख तस्वर करते हुए 8 लाख के बराबर कर्ज देता है, लिहाजा हद मुख्तलिफ 2 लाख रुपए होगी। यानी कि अगर जितनी मालियत का वो चीज़ होती है उतनी ही कर्ज जारी नहीं किया जाता, बल्कि स्टेट बैंक बताता है कि जितनी आपके पास माल जो है वो सिक्योरिटी होगी उसका आपने इतने फ़ीसद जो है वो कम रखना है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 20% है तो 10 लाख के मकान, 10 लाख का जो मकान है उस पर 8 लाख रुपए दी जाएगी, तो हद मुख्तलिफ 2 लाख होगी। तो इसी तरह अगर अफरात ज़र का मसला हो, मरकज़ी बैंक इसको कंट्रोल करना चाहता हो ज़र की रसद को, तो मरकज़ी बैंक इस हद को बढ़ा देगा, 20 की बजाय 30 कर देगा। तो ज़ाहिरी बात है फिर 10 लाख के मकान पे सिर्फ 7 लाख रुपए जो तिजारती बैंक है वो कर्ज़ जारी कर सकते हैं, तो ज़र की गर्दिश कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर तफरीत ज़र हो, मरकज़ी बैंक चाहता हो कि इसको बढ़ा दिया जाए, ज़र की गर्दिश बढ़ जाए, तो मरकज़ी बैंक फिर कहेगा कि 20 की बजाय अब हद मुख्तलिफ 10% रखें ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ लें। फिर इंतखाबी कंट्रोल का तरीका। इस तरीके के मुताबिक सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद को कम या ज़्यादा किया जाता है। ये तरीका उन अशिया की ख़रीद फ़रोख्त पर ज़्यादा असरअंदाज होता है जो कि एक साथ पर फ़रोख्त होती हैं। यानी कि जो हमारे आम ज़बान में कहा जाता है किस्तों पे टेलीविज़न ले लिया, किस्तों पे गाड़ी ले ली, किस्तों पे बाइक ले ली, वो वाली। अफरात ज़र में बाज़ अशिया की ख़रीद की हौसला शिकनी की जाती है। मसलन ऐसी अशिया की ख़रीद फ़रोख्त पर पहले एक साथ ज़्यादा वसूल की जाती है और बाद में किस्तों की तादाद कम कर दी जाती है। अगर ऐसी जो है वो रोकनी हो इन अशिया की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, ख़रीद है स्पेशली, तो वो तमाम लोग जो किस्तों पे चीज़ें देते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप पहले एक साथ ज़्यादा वसूल करें। अगर पहले एक साथ ज़्यादा होंगी तो लोग लेने
دینے سے انکار کریں گے یا ہیزیٹنٹ ہوں گے، اور تاکہ صارفین زیادہ رقم نہ ادا کر سکے، اس طرح سے شے کی طلب میں زیادہ اضافہ نہ ہو، اس طرح سے تفریط زر میں صارفین کی طلب بڑھانے کے لیے نرم پالیسی اختیار کی جاتی ہے اور قسطوں کی شرائط بھی آسان کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا صرفی خرچ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب ہے زرعی پالیسی کے آمدنی کے تعین پر اثرات کہ زرعی پالیسی کس طرح سے آمدنی کو متعین کرتی ہے۔ تو زرعی پالیسی میں یہی ہوتا ہے کہ زر کی رسد کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زر کی رسد کو کنٹرول کرے، نہ زر اتنی زیادہ ہو کہ حالات افراط زر کی طرف چلے جائیں، اور نہ زر کی جو رسد ہے وہ اتنی کم ہو کہ تفریط زر کی طرف چلے جائیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرکزی بینک مختلف اقدامات اختیار کرتا ہے تاکہ زر کی گردش ملک میں ضرورت کے مطابق رہے۔ ان اقدامات کو ہم مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ اگر ملک میں افراط زر کی صورتحال ہو تو ایسی صورت میں مرکزی بینک ملک میں زر کی گردش کو کم کرتا ہے اور وہ سخت زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے جس کو ہم ٹائٹ مانیٹری پالیسی کہتے ہیں۔ انہیں شرح بینک میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بینک کے نقد محفوظات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہی پوائنٹ جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، کھلے بازار میں بینک اپنی کفالتیں فروخت کر دیتا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں زر کی گردش کو کم کیا جائے تاکہ افراط زر کی شدت کم ہو، اور افراط زر کی صورت میں ملک میں کامل روزگار کی سطح پر حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ کامل روزگار حاصل ہونے کے بعد زر کی رسد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اشیاء و خدمات کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس قدر زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ چیزیں اتنی بنتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی۔ اگر معیشت میں کساد بازاری کے حالات ہوں، یعنی سرد بازاری کا دورہ ہو، عام لوگ سرمایہ کاری سے گریز کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک طرف حکومت اپنی مالیاتی پالیسی کے ذریعے حالات پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے، دوسری طرف مرکزی بینک اپنی زرعی پالیسی کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تفریط زر میں چونکہ قومی آمدنی کی سطح کامل روزگار کی سطح سے پست ہوتی ہے اور ملک میں کساد بازاری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو مرکزی بینک جو ہے وہ نرم زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے اور زر کی گردش میں اضافہ کرنے کے لیے شرح بینک کو کم کرتا ہے تاکہ تجارتی بینک بھی شرح سود کو کم کریں اور عام لوگوں کو آسان شرائط پر قرضہ جو ہے وہ میسر ہو۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے زر محفوظ کے تناسب میں بھی کمی کر دیتا ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ رقم مہیا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرض دیں۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تجارتی بینکوں کی قرضہ جاری کرنے کی استطاعت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے بینک بھاری مقدار میں زر جاری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کاروباری فرموں کے لیے آسان شرائط پر قرضے کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور کاروباری فرموں کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے سرمایہ کاری کے بھی منصوبے بناتی ہے، بینک جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرض دیتی ہیں، نئی حصص کی فروخت بھی آسانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور شرح سود کم ہو جاتی ہے۔ حکومت اور بلدیاتی اداروں کے لیے نئے بانڈز جاری کر کے قرض کا حصول سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا حکومت اور بلدیاتی ادارے فلاح و بہبود کے کاموں پر زیادہ رقومات خرچ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور تعلیمی اداروں، سڑکوں، بیراجوں، پلوں کی تعمیر وغیرہ پر اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے زرعی پالیسی کی بدولت شرح سود کے پست ہو جانے کی وجہ سے سرکاری اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب شرح سود کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت مرکزی بینک سے قرض لیتی ہے زیادہ، تو سرکاری اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ شرح سود کم ہو جانے کی وجہ سے نجی سرمایہ کاری اور حکومت کے خرچ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ بالواسطہ طور پر ان کی بدولت صرفی خرچ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مکانات کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کا صرفی خرچ کا خط بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس توسیع زرعی پالیسی کی بدولت صرف سرمایہ کاری اور سرکاری خرچ میں اضافے کی وجہ سے مجموعی طلب کا خط C+I+G بھی تبدیل ہوकर اوپر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور قومی آمدنی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی وضاحت جو آگے ڈائیگرام ہے اس میں کی گئی ہے کہ جب قومی آمدنی کی سطح 600 کروڑ روپے ہے تو معیشت کامل روزگار کی سطح پر کام کر رہی ہے، لیکن موجودہ حالات میں قومی آمدنی کی متوازن سطح 500 کروڑ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں کامل روزگار کی سطح کے مقابلے میں 100 کروڑ کی کمی ہے، اور معیشت میں FE کے برابر تفریطی رکھنا پایا جاتا ہے، یعنی کہ C+I+G ہے، ہم پوائنٹ E پہ کھڑے ہیں جبکہ ہمیں پوائنٹ D پہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب ہے یہاں ہم تفریط زر کا شکار ہیں۔ تو یہاں کیا ہوگا، یہاں حکومت سرمایہ کاری کرے گی، حکومت سرمایہ کاری کرے گی تو لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جب شرح سود کم ہوگا، بینک جو ہے وہ شرح سود کم کر دیں گے، لوگ زیادہ قرض لیں گے، تو جب زیادہ قرض لیں گے تو سرمایہ کاری بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے پروفٹ بڑھیں گے تو صرف بھی بڑھے گا، تو جب تینوں چیزیں بڑھ کے ہمارا خط اوپر شفٹ ہو جائے گا C-I-G، تو اس سے ہمارا جو ہے وہ ملک دوبارہ کامل روزگار کی سطح پر آ جائے گا۔ تو یہ فی الحال اتنا ہی، باقی
دوسری ڈائیگرام ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو بہت اچھے طریقے سے کریں. تھوڑا سا آپ کا یہ اس کا رہ گیا ہے میکرو اکنامکس کا، اس کے بعد معاشیات پاکستان ہے، اور آپ کے پیپر بھی ڈیلے ہو گئے ہیں. مطلب میں نے سنا ہے کہ مئی جون میں ہوں گے، تو آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے ٹیچر بھی ارینج ہو جائے گی، تو آپ ٹیسٹ دیں گے. تو لہٰذا آپ کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. آپ نے 3rd ایئر کو بھی کور کرنا ہے، 4th ایئر کو بھی کور کرنا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. اس ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں، اور اپنا ابھی بھی کالج شروع ہونے میں کم و بیش 1 ہفتہ باقی ہے. تو گھر میں تیاری کریں اپنی، صرف ایک سبجیکٹ نہیں، آپ کے ماشاءاللہ 5-6 سبجیکٹس ہیں، سب کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو تمام سبجیکٹس کی اچھے طریقے سے تیاری کریں تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے ٹیسٹنگ ہو، اور جب ٹیسٹ اچھے طریقے سے ہوں گے تو پھر ان کا رزلٹ بھی آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، 80-90% جو ہے وہ کہیں بھی کمپیٹیبل ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ 60% جو ہے وہ اس سے آگے جائیں، اور بہت سارے بچے 60% بھی گین نہیں کر پاتے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ جب یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ سارا ہم نے باری باری کیا ہوا ہے. بہت سارے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہیں. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں. نہیں سمجھ آتی تو آپ گروپ میں میرے سے پوچھیں، میں آپ کو اس کا آنسر کروں گی. تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں اپنا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ.